دیکھیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ خندق کا واقعہ اگر ہم پڑھیں جی تو جی صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ تو اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے. سبحان اللہ. تو اپنا کردار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا. واہ. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ایک اور واقعہ میں بزرگان دین کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے. سر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر سمجھو. سبحان اللہ. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھو، واہ واہ. اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت یہ کیا نصیحت ہے؟ اللہ کو اپنے جیسا کون؟ بہتر تو یقیناً اللہ اعلیٰ ہی ہے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلام مبارک ملتا ہے ہمیں کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے مسکینوں میں تلاش کیا کرو جن کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور جن کی وجہ سے دشمن کے خلاف تمہاری مدد ہوتی ہے. تو اس پہ تو تھوڑی روشنی ڈالیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، ظاہری حیات طیبہ کو، تو حضور کا اکثر جو وقت ہے وہ اصحاب صفہ کے ساتھ بیتتا تھا. سبحان اللہ. حضور اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اور اصحاب صفہ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ایسے ایک چادر وہ بھی ایسی کہ اگر وہ پاؤں پہ ڈالیں تو سر ننگا ہے، سر پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے ہیں. ایسے وہ لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے ان لوگوں کے ساتھ. بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک اصحاب صفہ نہیں کھا لیتے تھے. یعنی حضور کو فقراء اور مساکین کے ساتھ اتنی محبت اتنی پسند تھی. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں میں آخرت کا بادشاہ نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ. جنت میں جو بادشاہ ہوں گے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو جنت میں بادشاہ ہوں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے غرباء اور مساکین وہ جنت میں بادشاہوں کی زندگیاں گزاریں گے. سبحان اللہ. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن غریب مہاجرین کے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے فقراء مہاجرین، مبارک ہو تمہیں اس نور کامل کے باعث جو تمہیں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ملے گا. سبحان تم اللہ. دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہ آدھا دن کیا ہے؟ جو 500 سال اس کی لمبائی ہوگی. سبحان اللہ. 500 سال پہلے جنت میں مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ سب سے آخر جنت میں جائیں گے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیوں آخر میں جنت میں جائیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان کے پاس مال اتنا تھا کہ وہ حساب دیتے اتنی دیر ہو جائے گی کہ وہ انبیاء میں سب سے آخر میں. اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر اپنی حیات طیبہ کے اندر عملی طور پر بھی اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ وقت گزار کے بتا دیا کہ مجھے غرباء سے مساکین ہے. اور اللہ سے دعا بھی مانگی تو کیا مانگی کہ یا اللہ مجھے یہ زندگی دے مساکین اور فقراء کے اندر، مجھے موت دے تو فقراء کے ساتھ، اور قیامت والے دن مجھے اٹھا تو فقراء کے ساتھ اٹھا. اللہ اکبر کبیرہ. فقراء سے اتنی محبت ہے ہمیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ تو چلو مال پیش کر کے تو جنت خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت لے سکتے ہیں، نام بھی لے سکتے ہیں دنیا میں. لیکن غرباء کا کون ہوگا؟ تو حضور پہلے بتا کے گئے ہیں میں غریبوں کا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. حضور کی حدیث کو سمجھنے کی توفیق. نظری صاحب آپ اس پہ کچھ فرمانا چاہیں، کچھ ایڈ کر دیں اس پہ کہ سرکار نے اپنی دنیا اور آخرت مسکینوں کے ساتھ مانگی ہے. سر بڑی محبت سے بھرپور گفتگو انہوں نے فرمائی ہے حضرت صاحب نے. تو اس کا تو سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ جس کے پاس دنیا کی دولت اور مال زیادہ ہے جی تو آگے اس نے حساب بھی اتنا ہی زیادہ دینا ہے. بالکل ایسے ہی.
دو بزرگوں کی اسماء گرامی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں پڑھ رہا تھا ان کی، تو جب ان کا وصال ہوا تو ان میں سے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے جو دوسرے دوست ہیں وہ مجھ سے سالوں پہلے جنت میں چلے گئے، سبحان اللہ، اور میں ان سے بہت بعد میں گیا۔ ٹھیک ہے، تو وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میرے پاس ایک وہ گدڑی تھی یا تلائی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ میں اپنے ساتھ رکھتا تھا جب سفر میں جاتا تھا کہ کہیں بیٹھوں گا تو اس کو بچھا لوں گا، اور اس اللہ کے بندے نے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھی ہوئی، واہ 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 واہ، تو وہ اس انداز میں اللہ کی راہ میں نکلتے تھے۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجر دیا کہ جس کو جتنا زیادہ مال و دولت ہوگا تو اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو ان فقراء اور مساکین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ بھی تو ایسے ہی ہے، اماں عائشہ کی کتنی مشہور وہ حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے 3 دن مسلسل جب تک سرکار رہے ہیں تو ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بالکل ایسا، لیکن جیسے ہی سرکار کا وصال مبارک ہوا ہے تو اللہ نے ہم پہ دنیا کے دروازے کھول دیے۔ دیکھیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خندق کا واقعہ اگر ہم پڑھیں جی تو جی صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے، سبحان اللہ، تو اپنا کردار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ واہ، اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ، ایک اور واقعہ میں بزرگان دین کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر سمجھو، سبحان اللہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھو، اپنے سے کم تر نہ سمجھنا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت یہ کیا نصیحت ہے، اللہ کو اپنے جیسا کون، بہتر تو یقیناً اللہ اعلیٰ ہی ہے، تو یہ کیسی بات ہوئی کہ اپنے جیسا سمجھ لو، صحیح، تو یہ کون سی مسلمانی ہے، اور اس کو بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پر۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس قیام کرو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ ٹھیک، تو آپ کے پاس اس نے قیام کیا، اگلے دن صبح جب وہ اٹھا تو آپ نے اس کے لیے کھانا بھجوایا، ٹھیک، ایک تازہ روٹی ہے اچھی جو بہترین انداز میں گھی لگا ہوا ہے، اور ساتھ ایک باسی روٹی اس کو دی گئی۔ صحیح، تو وہ اب کھانا شروع ہی کرنے والا تھا کہ ایک فقیر اس کے سامنے سے گزرا، صحیح، اور اس نے صدا لگائی، تو اس نے غور کیا، اس نے کہا کہ چلو اللہ کا بندہ ہے، جو روٹیاں میرے پاس بھی 2 ہی ہیں، باسی دے اس میں سے باسی روٹی اٹھا کر اس نے ٹھیک ہے، اس کو دے دی۔ اور جب حضرت کی ملاقات کے لیے پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، واہ 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 واہ، اس نے تم سے مانگا اللہ کے نام پر، واہ واہ، تو تم نے اللہ کے نام پر اگر بہتر اسے سمجھتے تو تازہ روٹی اس کو دیتے، بالکل، اور خود باسی پر گزارا کرتے، بالکل، کیونکہ اللہ کے نام پر مانگا۔ بالکل ٹھیک، تم نے اللہ کے نام کو چلو یہ نہیں تھا تو اپنے برابر بھی سمجھتے، تو آدھی باسی خود رکھ لیتے، آدھی تازہ خود رکھ لیتے، اور آدھی باسی اور آدھی تازہ اس کو دے دیتے۔ تم نے تو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اور اللہ کے نام پر تم نے وہ باسی روٹی جو ہے غریب کو دی۔ تو یہ تعلیمات ہیں اولیاء کاملین کی، اور یہی تعلیمات ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو بندے ہیں اور جو فقراء اور مساکین ہیں وہ کس قدر مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔